الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سورۃ البقرہ کی مذکورہ آیات میں متقین کی صفات اور متقین کی کامیابی کا ذکر ہے۔ پہلے دو آیتوں میں متقین کی 5 صفات بیان کی گئی۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون یہ ایمان سے ہے، اور ایمان کا لغوی معنی ہے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں جو خبر یا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اور ایمان کی ضد کفر ہے کہ جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، اس بات کا انکار کرنا، زبان سے انکار کرنا یا اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ کفر ہے۔ غیب سے مراد وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں ہیں، وہ تمام خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، سابقہ کتب، سابقہ انبیاء علیہم والسلام، اسی طرح جو ہے وہ آخرت، عالم برزخ، جنت اور جہنم وغیرہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایمان بالغیب کی خاص اہمیت اور خاص قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہے اس شخص کے لیے جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے، کہ خوشحالی ہے اس شخص کے لیے جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ تو متقین کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ذکر کی، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے دوسری صفت بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کا خیال کرتے ہوئے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ تمام نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ چنانچہ دوسری صفت جو یہاں متقین کے ذکر کی وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ آگے جو ہے وہ تیسری صفت ذکر کی، اور وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کی جو تیسری صفت ہے وہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا گیا وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ رزق جو ہے یہ بہت سارے معانی پر مشتمل ہے، یہ ان تمام معانی کو شامل ہے، ان تمام باتوں کو شامل ہے جن کا تعلق ظاہری ہو یا باطنی ہو یا مادی ہو۔ ظاہری جیسے مال، اولاد اور دولت،
اور باطنی جیسے علم و حکمت اور فہم و فراست۔ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، مال و دولت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ علم و حکمت اور فہم و فراست سے بھی دوسروں کی مدد کرتا ہو۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں لفظ ذکر کیا وَمِمَّا، تو فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ذکر کر کے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جتنا ہم نے رزق دیا ہے وہ سارا خرچ کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مصارف ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ ایک ہے مصارف زکوٰۃ ہے، مصارف حج ہے، مصارف صدقۃ الفطر ہے، اور اسی طرح مصارف جہاد ہے، مصارف نفقہ کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اسی طرح مسجد یا مدرسہ بنوانا ان پر خرچ کرنا، اور اسی طرح رفع عامہ کے کام میں جو ہے وہ خرچ کرنا۔ تو یہاں پر جو تیسری صفت متقین کے ذکر کی وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ان کو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے متقین کی جو چوتھی صفت ذکر کی، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو کتاب آپ پر نازل ہو یعنی قرآن پاک، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں البتہ جو عمل کیا جائے گا وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، باقی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن پاک کے نزول کے بعد جو پہلی شریعتیں ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہاں مفسرین نے مسئلہ ختم نبوت کو بھی ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مسئلہ ختم نبوت بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہاں من قبلک کا لفظ ذکر ہے لیکن من بعد کا لفظ ذکر نہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی آئے اور آسمانی کتابیں بھی نازل کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی کتاب نے آنا ہے۔ اور آگے پانچویں صفت متقین کے ذکر کی، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد عالم آخرت ہے، جو اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد جس کا آغاز ہوگا، جس کی ابتدا ہوگی۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو اختتام نہیں۔ تو وہ پانچویں صفت یہ ذکر کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں لفظ ذکر کیا یوقنون، یؤمنون نہیں ذکر کیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ یقین ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آخرت کی محض تصدیق کافی نہیں، بلکہ اس قدر یقین کا ہونا ضروری ہے کہ گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس نے آخرت کو دیکھ لیا ہے۔ آگے جو آخری آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس میں متقین کی کامیابی کا ذکر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی۔ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کو راہ ہدایت نصیب ہو چکی ہے، دنیا کے اندر بھی ان کو صراط مستقیم ان کو مل چکی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو شخص صراط مستقیم پر ہو، راہ ہدایت پر ہو، تو آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اس شخص کے لیے۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو دنیا کے اندر راہ ہدایت پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو منشا ہوگی،
اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی متقین کی صفات سے نوازے اور شریعت کے تمام احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔